میں فیس بک گروپ کا ایڈمن تھا. روز ہی مختلف لوگوں سے بات ہوتی تھی. ایک دن ایک لڑکی گروپ میں ایڈ ہوئی اور اس نے ان باکس میں بات کرنا شروع کر دی. میری عادت تھی کہ میں اپنی بہت ساری تصاویر اپلوڈ کرتا تھا. میری شخصیت کافی پرکشش لگی اس کو، تو میری تصاویر دیکھ کر مزید باتیں کرنے لگی. ہماری روز بات ہونے لگی اور وہ لڑکی مجھ سے محبت کر بیٹھی. میری منگنی ہو چکی تھی اور منگنی اپنے بہت گہرے دوست کی بہن سے ہوئی تھی. ایک دن فیس بک والی لڑکی رہ نہ پائی اور اپنی محبت کا اظہار کیے بغیر اس نے مجھے میسج کر دیا کہ میں بہت چاہنے لگی ہوں تمہیں اور تم سے دیوانہ وار محبت کرنے لگی ہوں. میں بڑا پریشان ہوا کہ میرے تو پہلے سے ہی ایک منگیتر ہے. میں نے اسے سب بتایا کہ میں سنگل نہیں ہوں، لیکن وہ پاگل لڑکی نہ مانی اور بہت جذباتی ہو کے رونے لگی. پتہ نہیں کیا ایسا جادو تھا اور کون سی کشش تھی اس کی محبت میں کہ میں بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور اپنی منگیتر کو بھول بیٹھا. ہم نے شادی کا فیصلہ کر لیا اور ایک دوسرے کو بے حد چاہنے لگے. کچھ وقت بعد میں نے اپنے گھر والوں کو منع کر دیا کہ میں دوست کی بہن سے شادی نہیں کر سکتا، لہٰذا میری منگنی توڑ دیں. میرے گھر میں بہت بڑا فساد ہوا، لیکن وہ میرا بہت پرانا دوست تھا اور اسے فیملی ریلیشن بھی تھا. خیر بہت لڑائی کے بعد میں اپنی منگنی توڑوا بیٹھا. میرا اپنے دوست سے ہر قسم کا تعلق ختم ہو گیا. ادھر سے لڑکی نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ یہاں میری شادی کر دو. اس کے گھر والے اور خاص کر بڑے بھائی یہ سنتے ہی اس کے لیے عذاب بن گئے. روز اس کو بری طرح مارتے، اس سے فون چھین لیتے. وہ بیچاری اپنی ہر تکلیف مجھ سے شیئر کرتی اور میں اسے دلاسا دیتا. میں اس لیے بھی اس کے بھائیوں سے براہ راست بات نہیں کر سکتا تھا کہ کہیں بات مزید نہ بگڑ جائے اور لڑکی کو تکلیف نہ دیں. بس میں اسی خوف میں رہا، لیکن وہاں حالات مزید برے ہوتے تھے اور لڑکی بھی بہت ڈپریشن میں رہنے لگی تھی. ادھر میں نے رشتے کے لیے اپنے گھر میں سب کو منا لیا. میری امی میری خوشی میں راضی ہو گئیں. میں نے لڑکی سے بات کی کہ رشتہ لا رہا ہوں تمہارے گھر. اس نے کہا بات کرتی ہوں گھر والوں سے. بس اس کے بعد وہ لڑکی غائب ہی ہو گئی. کوئی 45 دن بعد اس کی کال آئی کہ میں شدید بیمار ہو گئی تھی، اس وجہ سے تم سے رابطہ نہ کر سکی. میں اس سے ناراض نہ ہوا اور بات کرنے لگا. بات ہوتی رہی اور کال بند ہونے لگی تو وہ بولی کہ پلیز جب تک مجھے نیند نہیں آ جاتی فون بند مت کرنا، اور میں نے ایسا ہی کیا. اس دن کے بعد پھر وہ بالکل ہی غائب ہو گئی اور آج تک اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا. میں آج تک اس کے انتظار میں ہوں. اس کی خاطر سارے رشتے ختم کر دیے، بہت تکلیف دیکھی، اپنی منگیتر سے منگنی توڑ دی، اپنی پرانی دوستی ختم کر دی، اپنے رشتے داروں سے لڑا، اور ملا کیا؟ کچھ بھی تو نہیں. میں نے کسی سے پتہ کروایا اس کا، تو پتہ لگا کہ اس کے گھر میں شادی کا فنکشن ہو رہا تھا. اب کوئی پتہ نہیں کہ اس کی شادی ہے یا کسی اور کی. میں آج تک اس کی محبت کا منتظر ہوں اور خود کو بد نصیب سمجھتا ہوں. وہ جہاں بھی ہے کاش مجھے مل جائے، ورنہ اللہ اس کے نصیب پیارے کرے. اس کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں، اور بس یہی ہے میری محبت.